الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم 3 قسموں پر ہو جاؤ گے. زوج کی جمع ہے ازواجہ جوڑے. وَكُنْتُمْ اور ہو جاؤ گے تم ازواجہ جوڑے ثلاثہ 3 یعنی 3 قسموں کے انسانوں کے جوڑے بن جائیں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے ما أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کیا ہیں بائیں ہاتھ والے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اور آگے بڑھنے والے تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون یہی لوگ ہوں گے مقرب اللہ کے قریب. فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں. ثلۃ من الاولین اگلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ. وقلیل من الآخرین اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے سے. علی اوپر سرور موزونہ سونے کے تار سے بنے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا ٹیک لگائے ہوئے ان کے اوپر. متقابلین آمنے سامنے. یطوف علیہم چل پھر رہے ہوں گے ان کے اوپر. ولدان مخلدون ہمیشہ رہنے والے لڑکے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ آب خوروں کے ساتھ پیالوں کے ساتھ. وَأَبَارِيقٍ اور جگوں کے ساتھ. وَكَاسٍ مِّن مَّعِينٍ اور بہتی ہوئی شراب کے جام لیے ہوئے. لا يصدعون نہیں مبتلائے سر درد ہوں گے وہ انہا اس سے. ولا ينزفون اور نہ وہ مدہوش بے ہوش ہوں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون
اور پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کے گوشت، مما ان میں سے جو یشتہون وہ پسند کریں گے، وَحُورٌ عِینٌ اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جیسے مثال بند موتیوں کی، جزاء بما کانوا یعملون بدلہ ہوگا یہ اس کا جو کچھ وہ کرتے تھے، لا یسمعون فیہا لغوا نہیں سنیں گے وہ جنت میں لغون کوئی بےہودگی، ولا تاثیما اور نہ گناہ، الا مگر قیلا سلاما سلاما کہا جائے گا سلام سلام۔ یہ ہمارا سورہ واقعہ کا دوسرا درس ہے۔ کل آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ قیامت جب واقع ہو جائے گی اور اس وقت اس کے وقوع کو دیکھ کر کوئی یہ کہنے والا نہ رہے گا کہ قیامت جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور قیامت اس شان کے ساتھ آئے گی کہ بہت سارے چھوٹے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گی، اور بہت سارے بڑے بڑے کھڑپینچوں کو رسوا اور ذلیل کر دے گی، اور ساری زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ آج کے درس میں ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہوں گی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ اس سے پہلے سورہ رحمان کے اندر بھی یہ مضمون ذرا دوسرے انداز سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نیچے والی جنت والے، اوپر والی جنت والے اور جہنمی، وہاں بھی 3 طبقوں کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ اسی کو دوسرے الفاظ کے اندر یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلے مطلقاً بات کہی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم 3 جوڑے ہو جاؤ گے۔ پہلا جوڑا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ والے، اصحاب مانے ہے والے، صاحب کی جمع ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کو ان کی سندیں، جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا اصحاب المیمنہ۔ اور کہا ما اصحاب المیمنہ، کیا پوچھنا ان کا جن کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملیں گے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر دوسری قسم بیان کی انسانوں کی، وہ اصحاب المشأمہ، اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے، کہتے ہیں شومی قسمت، جس کو بدنصیبی کہتے ہیں ہم، جس کو نحوست کہتے ہیں ہم۔ تو کہا کہ بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا بد نصیب ہوں گے بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، پریشان اور ذلیل ہو جائیں گے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے، اور بائیں ہاتھ میں ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ تو یہ 2 قسمیں ہو گئیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، میں ان سونے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ آپ درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جگا دیں، ادھر دیکھیں، پردہ تھوڑا نیچے کریں۔ میری مصیبت یہ ہے کہ میں ہزاروں کے مجمع میں بھی اگر بول رہا ہوں، یہ توجہ بھی نظر نہ آئے مجھے، تو سب کا نقصان ہوتا ہے۔ مستقل آداب سکھائے جاتے ہیں گفتگو کے اور مجلس کے، پیاروں ان کا اہتمام کیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسری قسم بتا رہے ہیں، والسابقون السابقون، کہ آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کہیں آپ تو آپ ہیں جناب، فلاں صاحب تو فلاں صاحب ہیں، یہ ایسے والسابقون السابقون کہ یہ 2 قسمیں تو ہیں مومنین کی، ایک جو انسان بدعمالیوں کی وجہ سے مومن یا کافر بدعمالیوں کی وجہ سے بائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور دوسرے دائیں ہاتھ والے۔ ایک تیسرا طبقہ ہے والسابقون السابقون کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے
کہ آگے بڑھنے والوں سے مراد ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہیں وہ سابقین ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ آخرین ہیں۔ لیکن اس قرآن حکیم کے الفاظ کے مضمون جو ہیں اس نظریے سے میل نہیں کھاتے۔ اس کا مطلب ان کی فضیلت ہوگی اور امت محمدیہ کی جو ہے وہ عدم افضلیت ثابت ہوگی۔ تو اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے گئے ہیں کہ نہیں، اس طرف گئے ہیں کہ سابقین اولین سے مراد وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لائے، اور آخرین سے اس امت کے آخری لوگ مراد ہیں۔ والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھنے والے ہیں، اولئک المقربون۔ اب یہاں سے انہی کا بیان شروع ہو گیا، تین کا بیان کر کے تفصیل جو ہے السابقون سے انہی کی شروع ہوگی۔ فرمایا یہ السابقون کون ہیں؟ اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت نزدیکی لوگ ہوں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے، نفلی عبادتیں کر کے، اسلام کے اوپر عمل کر کے، اللہ کے راستے میں جان مال کی قربانی دے کر کے۔ اب ان کو کیا ملے گا آگے بتا رہے ہیں، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ان میں بڑی جماعت کیا ہوگی؟ اکثر نیک لوگ تو پرانے ہی گزرے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا زمانہ خیر کا ہے، میرے ساتھ ملے ہوئے زمانہ جو ہے وہ خیر کے لوگوں کا ہے۔ تو وہ جو تین زمانے ہیں ان مقربین کے اندر جو ہے اکثریت کن کی ہوگی؟ پہلے لوگوں کی، اور امت کے آخری لوگوں میں سے بھی تھوڑے سے ان سابقون اولون کے مقام کو حاصل کریں گے۔ اولئک المقربون، یہ سابقون اولون جو ہیں وہ مقرب ہیں، اللہ کے نزدیکی ہیں، اور جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان میں بڑا طبقہ، سلتن کہتے ہیں بڑی جماعت کو، سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں سے بڑا گروہ ہوگا، وقلیل من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے سے۔ علی سرور موزونہ، سریر کی جمع ہے سرور، تختوں کو کہتے ہیں، موزونتن، اس سے یاد رکھیں یہ مطلقاً لفظ میں نے پڑھا ہے تب موزونتن پڑھا ہے، اگر قرآن پاک کے اندر پڑھیں گے تو علی سرور موزونتن ہوگا، پیچھے جو ہے وہ علی ہے اس کے اوپر۔ تو موزونہ کہتے ہیں سونے کی تار سے جس تختے کو بنایا جائے، جس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں، تو ہیرے جواہرات اور سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے السابقون متکئین علیہا متقابلین، اور تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے ہوں گے۔ مجلس کا حسن جو ہے وہ دوبالا اس سے ہوتا ہے کہ بھئی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، ورنہ ایک کا منہ ادھر ہو دوسرے کا ادھر ہو تو وہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور اس مجلس کے اندر کوئی زیادہ رونق نہیں ہوتی جہاں ہر بندے کا اپنا چہرہ ہو۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر خدمت کے لیے جیسے ہوٹلوں کے اندر ویٹر ہوتے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ بچے ہی رہنے والے، نوجوان ہی رہنے والے نوجوان گھوم پھر رہے ہوں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، اور مجالس کا حسن اور مجالس کا لطف یہ بھی ہوتا ہے کہ قرینے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں من پسند کی خورد و نوش کا انتظام ہو۔ بِأَكْوَاب، کہیں آپ پڑھیں گے آب خورے، کہیں کچھ اور پڑھیں گے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے سیدھے پیالے۔ وَأَبَارِيقٍ، اور جگوں سے اس میں ڈالتے ہیں۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بہتے ہوئے چشمے سے شراب کے جام، یہ لے کر کے وہ ان کے اوپر گھوم رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے۔ لا یصدعون، دنیا کے اندر اگر کوئی بدنصیب مبتلا شراب ہو جائے تو مبتلا شراب ہونے کے بعد وہ مبتلا سر درد ہو جاتا ہے۔ فرمایا لا یصدعون، نہیں وہ مبتلا سر درد ہوں گے اس جنتی شراب کی وجہ سے۔ ولا ینزفون، اور نہ وہ بے ہوش ہوں گے، بالکل ہوش کے اندر رہیں گے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور جو پھل ان کو پسند ہوں گے وہ پھل ان کو کھانے کے لیے وہاں میسر آئیں گے۔
اور پرندوں کا گوشت جن کی وہ چاہت کریں گے. وحور عین اور حور عین کیسی ہوں گی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون جیسے بند پوشیدہ موتی. مراد یہ ہے ایسے موتی کو کہتے ہیں لؤلؤ المکنون جو بالکل صاف ستھرے ہوں, کسی کا ہاتھ بھی ان کو نہ لگا ہو. تو جنت کے اندر جو حور عین ملیں گی وہ ایسی صاف ستھری ہوں گی, نہ کوئی بیماری لاحق ہوگی, نہ انسان کے اندر مثلا بہت ساری بیماریاں عورتوں کو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کسی وقت وہ قابل تنفر بھی ہوتی ہیں, وہ ان سب سے صاف پاک ہوں گی اور کسی نے ان کو ہاتھ بھی لگایا نہیں ہوگا. جزاء بما کانوا یعملون, یہ نعمتیں جو مقرب لوگوں کو دی جائیں گی, فرمایا یہ بدلہ ہوں گی ان کا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے. اچھا سارا کچھ ہو, بیوی بھی اچھی ہو, کھانے پینے کا بھی گھر میں بہت اچھا ہو, سارا کچھ, لیکن بات کرنے کا ادب احترام پتہ نہ ہو, یوں ہی جو ہے کوئی ادھر شور کر رہا ہے کوئی ادھر شور کر رہا ہے, تو ساری نعمتیں ہونے کے باوجود گھر اچھا نہیں لگتا. یا مجلس کے اندر سب کچھ ہے, پنڈال میں صفائی ستھرائی ہے اور باقی جو ہے لوازمات بھی سارے ہیں, لیکن کوئی آدمی درمیان سے یوں ہی جو ہے بک بک شروع کر لے, موضوع کے سے ہٹ کر کوئی گفتگو شروع کر لے, تو بھی وہ مجلس جو ہے بدمزہ ہو جاتی ہے, وہ بیٹھک جو ہے بری لگتی ہے. یار کیا سر درد ہو گیا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بس بات کرنی, بھئی موقع کی مناسبت اور محل کے مطابق بات ہے کہ نہیں ہے, مجلس کے معیار کے مطابق بات ہے کہ نہیں ہے, وہ تو بڑے سے بڑے مولوی کو بھی وہیں سمجھانے بیٹھ جائے گا, اور اپنی صورت حال یہ ہے کہ کلمہ نماز بھی درست نہیں. تو فرمایا کہ جنت کیسی ہے؟ لا یسمعون فیہا لغوا, وہاں جنتی جو ہیں وہ کوئی بیہودہ بات, نامناسب بات سنیں گے بھی نہیں. ولا تاثیما, اور نہ گناہ کی بات ہوگی. وہاں کیا ہوگا؟ الا قیلا سلاما سلاما, سب ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوں گے, السلام علیکم السلام علیکم, تحیہ آداب بجا لا رہے ہوں گے, فرشتے بھی اور انسان بھی. اللہ رب العالمین اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نصیب بھی فرمائے.